بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، اس وقت ہم سورہ شورا میں چل رہے ہیں۔ بہت سی آیتوں کے ہم نے ترجمے کر دیے اور چند آیتیں مزید اس صورت کے باقی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کچھ اس طرح ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم۔ شرعوا یہ شرکا کی صفت ہے۔ شرع الدین یعنی مذہب کی تعین کرنا، وضاحت کرنا، مشروع کرنا، اور ما لم یأذن یہ شرع کا مفعول ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا مشرکین کے لیے ایسے شرکاء ہیں، کیا مشرکین کے لیے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے تجویز کیا ہو ان کے لیے ایسا دین جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ شرکاء یعنی ساجی، شریک، مورتیاں، اور وہ انسان جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا عبادت کا۔ عبادت صرف اللہ کے ذات کی ہوں گی اور کسی اور کی نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک قول فیصل نہ ہوتا، ایک قول فیصل نہ ہوتا تو ان مخالفین کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک قول فیصل قیامت کے بارے میں اگر وہ معاملہ نہ ہوتا تو اسی وقت ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ اور چونکہ مخالفین کفر شرک پہ مریں گے تو ان کو آخرت کے عذاب سے سابقہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کے عذاب کا سابقہ ان کو پڑھنا ہی ہے ان کے بدکرداریوں کی وجہ سے، اور یہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور مشرکوں کو آخرت میں ضرور دردناک سزا ملیں گی، اور مشرکوں کو آخرت میں ضرور دردناک سزا ملیں گی۔ اور آپ مشرکوں کو دیکھیں گے کہ ڈر رہے ہوں گے ان اعمال کے وبال سے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ، مشفقین یہ طرح سے حال ہو جائیں گا، یہ آپ کی طرح کا مفعول ہو جائیں گا کہ آپ مشرکوں کو دیکھیں گے کہ ڈر رہے ہوں گے ان اعمال کے وبال سے جو انہوں نے کیے ہیں، اور وہ وبال ان پر پڑ کر رہیں گا۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ، مشفقین طرح کے ضمیر سے حال، یعنی آپ ظالموں کو دیکھیں گے اس حالت میں کہ وہ ڈر رہے ہوں گے ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، وہ واقع بہم، اور وہ وبال و عذاب ان پر آن پڑیں گا، یقینی حتمی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، وہ باغوں کے سبز زاروں میں ہوں گے۔ فی روضات الجنات، وہ باغوں کے ہریالی میں ہوں گے، نہ سبز زاروں میں ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس وہ ہے جو وہ چاہیں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس وہ ہے جو وہ چاہیں گے۔ یہی بڑا انعام ہے، اسی کے اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ روضات الجنات یہ اضافت بیانی بھی ہو سکتی ہے اور حقیقیہ بھی۔ بیانیہ جیسے خاتم فضۃ، اس صورت میں سارا باغ سرسبز زار ہوگا،
اور حقیقی صورت میں باغ کا خاص حصہ مراد ہے، کیونکہ باغ میں ہر جگہ سبزہ نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہوتا ہے، لیکن برے لیے جنت ہے، اور جب جنت ہے تو جنت کا ہر باغ سبززار ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ کہیں میں تم سے تبلیغ دین پر کچھ بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے تبلیغ دین پر کچھ بدلہ نہیں چاہتا بجز رشتہ داری کی محبت کے، بجز رشتہ داری کی محبت کے، یعنی قرآن جیسی دولت تم کو دے رہا ہوں اور ابدی نجات اور فلاح کا راستہ بتلا رہا ہوں اور جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں، اور یہ سب محض لوجہ اللہ، اللہ کے ذات کے لیے، اس خیر خواہی اور احسان کا تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہ رہا، میں صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ تم سے جو میرے نسبی اور خاندانی تعلقات ہیں کم از کم ان کو نظر انداز تو مت کرو، آخر تمہارا معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس پر تو غور کرو۔ اور چونکہ انسان بعض مرتبہ رشتہ داروں کے اعتبار سے رعایت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، حمایت کرتا ہے، تم کم سے کم اس کا تو لحاظ کرو۔ اور آگے کہ اللہ تعالیٰ آیتیں فرما رہے ہیں، اور پھر مختلف رعایت کے ترغیب دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بہت سارے تھے جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی حفاظت بھی کی، آپ کی رعایت کی اور آپ کی حمایت بھی کی، اور جیسے ابو طالب ہیں اور مطعم بن عدی عبد مناف کے لڑکے نوفل کے اولاد میں تھے اور عیسیٰ میں سے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو اچھے سلوک کیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور طائف والوں نے بات نہ مانی تو آپ مطعم کی پناہ میں مکہ مکرمہ واپس آئے۔ اس طرح سے جب مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا اور 3 سال گزر گئے اور بنو ہاشم بنو مطلب جاں بلب ہو گئے، تو اسی مطعم نے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان نے پیغمبر علیہ السلام کی حمایت کی، آپ کی حفاظت کی۔ قرآن کریم کے اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں خوبی بڑھائیں گے، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں خوبی بڑھائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے قدرداں ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے قدرداں ہیں۔ مسلمان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو دوسرے نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بہرحال ایک نعمت ہے، ایک توفیق ہے، اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک جو کام ہوتے ہیں نیکیاں وہ برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام یقولون افطرا علی اللہ کذبا فإن يشاء اللہ یختم علی قلبک وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا وہ لوگ ام یقولون افطرا علی اللہ کذبا، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے، یعنی ان کا الزام تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے، تو اس کا یہاں جواب دیتے ہیں، کیا اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے، بس اگر اللہ چاہیں تو تیرے دل پر مہر کر دے، یہ وعید ہے، اور ایسے وعید ہے جس کا وقوع نہیں ہوا، اس کا وقوع ضروری نہیں، مقصود الزام کی سنگینی بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ غلط بات کو مٹائیں گے اور برحق بات کو ثابت کریں گے۔ یحق الحق بکلماتہ، اللہ تعالیٰ غلط بات کو مٹائیں گے
اور برحق ان حق بات کو ثابت کریں گے اپنے فرمودات کے ذریعے، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ ابھی ان الزام لگانے والوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنی حرکتوں سے باز آؤ، اللہ کی بارگاہ مایوسی کی بارگاہ نہیں ہے، تم نے جو کچھ کیا سب تم کو معلوم ہے، توبہ کر لو اور سب برائیوں سے معافی چاہ لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ وہی ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتے ہیں اور جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اور ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتے ہیں، یعنی دعا کی برکت سے ان کو ایمان ملے گا اور اس کے علاوہ تمہیں دعا کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور انکار کرنے والوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے، انکار کرنے والوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ بغا، یہ بغن باب ضربہ سے سرکشی کرنا، زیادتی کرنا، اور ما یشاء یہ ینزل کا مفعول بھی ہے۔ ما قنتو مضاف الیہ، ما مصدریہ، دابتن ان چلنے رینگنے والا کیڑا اور جانور وغیرہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی کر دے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق میں فراوانی کر دے، کشادہ کر دے، تو ضرور زمین میں شرارتیں کریں گے۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، ضرور زمین میں شرارتیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ روزی اتارتے ہیں اندازے سے جتنی چاہتے ہیں، بقدر ما یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ روزی اتارتے ہیں اندازے سے جتنی چاہتے ہیں، بے شک وہ بندوں کے احوال سے خوب واقف ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہیں یعنی اللہ جو بارش برساتے ہیں لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد، من بعد ما قنطوا، لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد، یعنی سخت کال پڑنے کے بعد، اور اپنے رحمت پھیلاتے ہیں، اور وہی کارساز ہیں اور ستودہ صفات ہیں، یعنی عمدہ صفات والے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے، یعنی مخلوق کو روزی پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب سماویہ اور ارضیہ پیدا کیے، اور دونوں میں چلنے والی مخلوق کا پھیلانا ہے، دونوں میں وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَبَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور دونوں میں زمین آسمان میں چلنے والی مخلوق کا پھیلانا ہے، یعنی ان اسباب سے ان پھیلی ہوئی مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں اور ان کو سمیٹنے پر جب چاہیں قادر ہیں۔ هُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کو سمیٹنے پر جب چاہیں قادر ہیں، یعنی بکھری ہوئی مخلوق کو قیامت کے دن اللہ اکٹھا کریں گے۔ اور اس کے بعد کیا آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فَبِمَا كَسَبَتْ، فَبِمَا میں با جزائیہ سببیہ، ما مصدریہ، عن کثیر ای معنی عن من الذنوب، الجوار جاریتن کے جمع کشتی، پانی کا جہاز، اور اعلام یا علم کے جمع پہاڑ۔ یضللن فعل مضارع ناقص صیغہ جمع مؤنث غائب، وہ ہو جائیں، اور رواکد یہ راکد کی جمع ہے، کھڑی ہوئی، اور ناقص کی خبر، فعل ناقص کی خبر ہے۔ یوبق مضارع واحد مذکر غائب، ایباق سے باب افعال ہلاک کرنا۔